بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو خاص ذمہ داریوں کے ساتھ، خاص مقصد سے اور خاص وسائل سے مزین فرما کر اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے. انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اہداف کے حصول کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے دین ارسال فرمایا کہ دین اسلام پر عمل کرے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اور اگر انسان اس دین کے اوپر عمل کرے، اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، تو خود بخود دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرے گا. یہ وہ اجمالی تصور ہے جو دین کے نام کے ساتھ موجود ہے. اور ہدف کیا ہوا؟ وہ یہ کہ انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکے گا اگر وہ دین اسلام پر عمل کرے گا. اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان و مذاہب موجود ہیں، اور ہر ایک کا کہنا یہ ہے کہ میں ہی سیدھا جنت میں جاؤں گا. ہر ایک کا کہنا یہی ہے. یعنی آپ کسی بھی دین یا فرقے کے ماننے والے سے پوچھئے کہ تمہیں کہاں جانا ہوگا اپنے مذہب کے نتیجے میں، اپنے دین کے نتیجے میں، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. اور بہت سوں کا تو یہ کہنا بھی ہے کہ خواہ نہ خواہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جنت میں جانا ہے، چاہے میں کچھ بھی کرتا رہوں. بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ بھی کریں، دنیا میں زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزرے، ہمیں بہر صورت جنت میں جانا ہے، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہر صورت جنت میں جانا ہے، ان سے ہم چند منٹ کے لیے مکالمہ کریں گے. اور اس مجلس کی خاصیت جس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں یہ رہے گی کہ ہم اس عشرے کو عقائد کی تعلیم کے لیے مختص کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جن عقائد کے اوپر ہمارا ایمان ہے ان کو عقلی پیرائے میں اس مجلس کے دوران بیان کیا جائے، اور وہی عقائد کا مجموعہ، اس کو ہم مختلف طریقوں سے، مختلف عناوین کے ذریعے سے جانتے ہیں، انہی کو ان مجالس کے اندر موضوع بنا کر ان کے اوپر عقلی طریقے سے گفتگو کی جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اور آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے شاید ہی چند افراد ایسے ہوں کہ جو پہلے کبھی ہمیں سننے کی زحمت گوارا نہ کر چکے ہوں، لیکن بہرحال آپ آگاہ ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں خطابت نہیں کرنی ہوتی، ہمیں اپنی
ان باتوں کو، ان مسائل کو جو ہم سوچ کر آئے ہیں، ان مطالب کو جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ ہمیں منتقل کرنا ہے۔ تو ہمیں خطابت پر کوئی زور نہیں دینا، بلکہ اسی مطلب کو جو ہم عقائد کے باب میں اہم سمجھیں گے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اشرے کے اوپر ان عقائد کو تقسیم کیا جائے گا، تو جتنا ایک عقیدے کے اوپر بولنا ضروری ہوا اس اعتبار سے مجالس مختص کی جائیں گی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 10 مجالس کے اندر یہ 5 بنیادی عقائد یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان تمام عقائد کے اوپر اتنی بحث کہ جو 10 مجالس کی توان کے اندر ہو، 10 مجالس کی وسعت میں ہو، بہرحال شامل ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا عمل کچھ بھی ہو، چونکہ ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں، اور ابھی ہم اس گفتگو میں نہیں آ رہے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہو جو جنت میں جائے گا، محض اس بات پر گفتگو ہے کہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم ایک صحیح عقیدے کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں جنت میں جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے۔ تو 2 باتیں ان کی خدمت میں ہم ابتداً عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کی دنیا عقائد کے اعتبار سے ایک جغرافیائی تقسیم کا شکار ہے۔ آج کی دنیا میں عقائد کے اعتبار سے ایک جغرافیائی تقسیم ہو گئی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بہرحال ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو تقریباً 92-93% امکان یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے۔ اگر اسرائیل کے رہنے والے ہیں، جسے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ایک ملک دنیا میں اس نام کا ہے، اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو اس ملک کے اندر بھی اگر آپ غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں کے رہنے والے ہیں تو 96% اس بات کا امکان ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے، اور اگر آپ باقی علاقوں کے رہنے والے ہیں تو تقریباً 100% امکان یہ ہے کہ وہ رہنے والا شخص یہودی ہوگا۔ اگر آپ یورپ کے رہنے والے ہیں تو تقریباً 80% امکان یہ ہے کہ رہنے والا عیسائی ہوگا۔ اگر جاپان کا رہنے والا ہے تو تقریباً 85% امکان اس بات کا ہے کہ وہ بدھ مت کے کسی ایک فرقے کا ماننے والا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ایک جغرافیائی تقسیم ہو گئی ہے، اور معمولاً اب ایسا ہو رہا ہے کہ کسی انسان کے کسی خاص فکر کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں، ماننے یا نہ ماننے میں ایک عنصر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ولادت کس علاقے میں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے اندر 1 ارب انسان پاتے ہیں، دنیا کے اندر اگر صحیح تعداد کو بھی لے لیجئے 6 ارب سے زیادہ انسان پاتے ہیں، تو ان 6 ارب سے زیادہ انسان 95% اس امکان پر ہوتے ہیں کہ جس مذہب پہ پیدا ہوئے ہیں اسی مذہب پہ موت آئے گی۔ یوں خود بخود ایک بات طے ہو جاتی ہے، اگر اس بات پہ جنت اور جہنم میں جانا ہو کہ عقیدہ کیا ہے، عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر جنت اور جہنم میں جانے کے لیے صرف یہاں پر دیکھ لیجئے نیشنلٹی کیا ہے، کس جغرافیائی علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اگر فلاں علاقے میں پیدا ہوا ہے تو 95% امکان یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، چونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد 95% لوگ اپنا دین تبدیل نہیں کرتے، تو صرف پیدائش کے اوپر طے ہو جائے گا۔ اگر محض عقیدے کے ذریعے سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے نہیں کام کہ میرا کام کیا رہا، میرا عمل کیا رہا، میری فکر کیا رہی، بس مجھے یہ دیکھنا ہے میرا اندراج کس مذہب میں ہے، اور چونکہ میرا مذہب صحیح ہے تو مجھے جنت میں جانا ہے، اگر اس فکر کے تحت چلیں تو پھر پیدا ہونے کے بعد بس یہ دیکھ لیجئے کس علاقے میں پیدا ہوا ہے، اسی سے 95% چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ کسی خاص جغرافیہ میں پیدا ہونے سے جنت اور جہنم طے ہونے لگے۔ اور دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر محض کسی خاص فرقے یا دین کے اندر مندرج ہونے سے جنت اور جہنم طے ہو رہی ہوتی
تو پھر وہ جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں سعادت ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی سعادت سے کوئی ہمیں دنیاوی سعادت سے کم کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی پیدا ہوا اگر صحیح دین میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین تو صحیح دین ہے، تو بس جنت میں چلا گیا، عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا دنیا کی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آج کے کم سے کم مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ 1.3 ارب مسلمان ہیں، اور آپ 1.3 ارب مسلمانوں سے پوچھئے کہ اپنی دنیاوی سعادت کے لیے مطمئن ہیں؟ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہے کہ یہ دنیاوی سعادت مل گئی ہے؟ تو میرے خیال میں 1.3 ارب میں 10% بھی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم دنیاوی سعادت سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی نالا ہے، ہر کوئی شاکی ہے، ہر کوئی اس بات کا کہنے والا ہے کہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دنیاوی سعادت کہاں گئی جو دین کے ذریعے سے حاصل ہونی تھی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کفار زیادہ ہیں تو وہاں سعادت نہیں ملتی، تو جائیے مسلمان علاقوں میں دیکھ لیجئے، یہاں تو سعادت ہونی چاہیے تھی نا۔ کون سی سعادت مل رہی ہے؟ کون سی دنیاوی سعادت ہے جس کا دین وعدہ کرتا ہو اور مسلمان علاقوں کے اندر مل رہی ہو؟ اور اگر یہاں دنیاوی سعادت مل رہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی سعادت کو چھوڑ کر امریکہ اور یورپ جانے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر یہی دنیاوی سعادت ہے کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور دنیاوی سعادت آپ کو مل رہی ہے اور آپ مطمئن ہیں، تو وہاں جانے کے خواب کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوئے، تبھی تو کہیں اور جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر مطمئن ہوتے تو یہیں پر قانے رہتے اور آپ کہتے کہ ہاں یہی جگہ صحیح ہے، چونکہ یہاں پر میرا دین پورا ہو رہا ہے اور کہیں اور میرا دین پورا نہیں ہوگا تو یہ جگہ مجھے قبول ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ محض ایک دین کے تحت آ جانا کسی انسان کی سعادت اور فلاح کے لیے ضمانت فراہم نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو اپنے عقائد کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ اور اب آپ تصور فرمائیے، تو ہم تھوڑا سا دینی احکام کی طرف بھی ایک جائزہ لے لیں، تو تمام مراجع کا حکم موجود ہے کہ کسی شخص کو بے عقل، بے فکر و شعور دین اسلام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عقائد کے اندر کسی کی تقلید کرے۔ کیا مطلب عقائد کے اندر کسی کی تقلید کرے؟ یعنی یہ کہے چونکہ فلاں آدمی نے توحید پر سوچ لیا ہے تو مجھے توحید پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سوچنا میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تمام مراجع نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اب آپ کسی کا بھی نام لے لیجئے، مثلا بعض افراد سے پوچھئے آپ کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو میرے خیال میں آپ جیسا آگاہ ہوگا تو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن معمولاً افراد یہ کہیں گے بھائی ہمارے والد مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی یہ کیوں غور نہیں کر رہے دین کے اوپر؟ کہہ رہے ہیں میرے والد چونکہ مسلمان ہیں، ان کے ذہن میں توحید ہے، لہذا مجھے غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ فاصلے زمانی طے کیجئے، ان کے والد کو ذرا سا پہلے لے جا کے دیکھیے کہ جب یہ جوان تھے، اور ان کے والد سے آپ پوچھتے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ میرے والد مسلمان ہیں لہذا میں مسلمان ہوں۔ اور اگر آپ کو اور مجھے یہ موقع ملے کہ میں اور آپ گزشتہ 10-12 نسلوں کو کھنگال سکیں، تو میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کا مسلمان شاید 12-13 نسلوں پہلے کی کسی ایک آدمی کی فہم و شعور پر اعتماد کرتے ہوئے مسلمان ہو رہا ہے۔ ان 12-14 نسلوں نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، جس طرح آج کی نسل نے زحمت نہیں کی۔ تو کیا دین اسلام نے اس طرح بے سوچے سمجھے اسلام کو وراثتی انداز میں نسلوں سے نسلوں میں منتقل ہونا قبول کیا ہے؟ یعنی بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ چونکہ مثلا فرض کر لیجئے کوئی آدمی نیگرو ہے، اس سے پوچھا بھائی کیوں نیگرو ہے، تو کہے گا میرا باپ نیگرو تھا، میں بھی نیگرو۔ اس سے پوچھا تمہارا باپ کیوں نیگرو تھا، تو وہ کہے گا کہ میری نسل جو ہے وہ حبشی خاندان کی ہے لہذا میں نیگرو ہوں۔ اب پتہ چلا کہ اسلام بھی رنگ اور جنس کی طرح چل رہا ہے، کس طرح نسلیں تبدیل نہیں ہوا کرتی،
اسی طرح اسلام بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، مذہب بھی تبدیل نہیں ہو رہا، تو لوگ اس کو ہم کہتے ہیں وراثتی مذہب، وراثتی مذہب پہ چلے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام قبول کرتا ہے؟ تو آپ کسی بھی مرجع تقلید کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ مرجع تقلید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کے اسامی سے آگاہ ہیں، کتب سے آگاہ ہیں، ورنہ اپنی عقل سے مراجعہ فرما لیجئے کہ کیا نبی اکرم کے دور میں اس دلیل پر اگر لوگ عمل کرتے تو کوئی ایک بھی مسلمان ہوتا؟ نبی اکرم تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے ایک رسالت دی ہے، میں نیا دین لے کے آیا ہوں، یہ نیا دین تمہیں کامیابی دے گا، فلاح دے گا، سعادت دے گا۔ اب نبی اکرم نے دین اعلان کیا اور کسی سے پوچھا کہ بھائی تم میرا دین کیوں نہیں مان رہے، اور وہ جواب میں کہے کہ چونکہ میرے والد گرامی بت پرست ہیں، لہذا ہم جو اپنی دانش میں کیا الحمدللہ ہم بہت اچھے بت پرست ہیں۔ اگر آج کی منطق پر اس دور کا کافر چلتا تو بالکل غلط تھا، اور آج کا مسلمان چلے تو بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نبی اکرم نے یہ نہیں چاہا کہ لوگ نسل بعد نسل صرف اس وجہ سے مسلمان ہوتے رہیں۔ ہاں، یہ جو نسلی اسلام ہے یہ بعض جگہ فائدہ دیتا ہے۔ کس جگہ؟ ایک میت ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان تھا یا غیر مسلمان، تو کہتے ہیں کہ اس کے باپ کو دیکھ لو، اگر مسلمان تھا تو مسلمان کی طرح دفنا دو۔ میتوں کے دفنانے میں اسلام کا کارآمد ہے، لیکن جنتوں میں پہنچانے میں وراثتی اسلام کافی نہیں ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اب خود بخود ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی کے اس انتہائی نازک مسئلے پر فکر اور وقت دینا پڑے گا۔ اب چند سوال اس کے جواب میں بھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھی ممکن ہے کوئی جواب دے اور کہے کہ دو وجوہات کی بنیاد پر میں دین پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ دو مسئلے ایسے ہیں جس کی خاطر میں نہیں چاہتا دین کے اوپر غور کروں۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آزاد خلق کیا ہے، میں اپنی آزادی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ تو مسلمان کہے گا، چونکہ پہلے سے اللہ کو مانے بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے۔ ممکن ہے کوئی اور اس طرح سے کہے، آپ جائیے امریکہ میں کسی آدمی سے کہیے دین پہ غور کرے، تو ممکن ہے وہ جواب میں کہے کہ میں دین پہ غور کیوں کروں؟ اگر دین پہ غور کروں گا یا تمہاری طرح مسلمان ہو جاؤں گا، یا کسی کی طرح عیسائی ہو جاؤں گا، یا کسی کی طرح یہودی ہو جاؤں گا، بہرحال تمہارے احکام کی قید میں جکڑ لیا جاؤں گا، اور مجھے اپنی آزادی اچھی لگتی ہے، میں آزادی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لہذا کیوں میں تمہارے دین کے اوپر غور ہی کروں کہ اگر غور کیا تو پھنس جاؤں گا، یا مجھے مسجد میں جانا پڑے گا، یا مجھے چرچوں میں جانا پڑے گا، یا مجھے اور کنیسوں میں جانا پڑے گا، تو میں اپنی آزادی کو خراب کیوں کروں؟ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ فکر پاکستان میں شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ قدامت پسند مسلمان ہیں یہاں پر۔ قدامت پسند کیا ہوتا ہے؟ پرانی روایت پہ چلنے والے۔ تو یہاں کا جو مسلمان ہوتا ہے وہ شاید زندگی بھر کبھی نماز نہ پڑھے، اسلامی احکام کا مذاق اڑاتا رہے کہ مولویوں کی پیداوار ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، لیکن آپ اس سے کہیے کافر، یا کہیے خدا نہ کرے کافر کی اولاد، تو اسے بہت برا لگے گا، کوئی مانے گا نہیں، چاہے پوری زندگی اسلام کے احکام کا کھلے عام مذاق اڑاتا رہے، لیکن آپ ذرا کہیے اللہ تمہیں کفر کی موت دے، مانے گا؟ کسی کو بھی کہہ کے دیکھ لیجئے آپ، کبھی نہیں مانے گا، چاہے ساری زندگی اسلام کا مذاق اڑاتا رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قدامت پسندی۔ کرتا وہی ہے جو سننا پسند نہیں کرے گا۔ اب اس خاطر کوئی ہمارے ہاں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آزادی چاہیے، مجھے اسلام نہیں چاہیے، نہیں، آخر میں وہ سننا چاہے گا کہ لوگ کہیں کہ مرحوم اسلام کے پکے ماننے والے تھے، مرتے دم وہ ضرور سننا چاہے گا۔ اچھا، پروردگار عالم نے مرے وہوں کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ بھی کہہ دیجئے نماز میت میں کہ اے اللہ ہم نے اس سے برائی نہیں دیکھی، تجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، تیرا معاملہ ہے، تیرا بندہ ہے، تو نے بخشنا ہے بخش دے، نہیں بخشنا
تیری رضا. تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اپنی زبان سے یہ کہے, یہ سنے مرنے کے بعد کہ بھائی مرحوم بہت پکے مسلمان تھے. تو کوئی یہ نہیں کہے گا جو ہم نے یہاں پہ عرض کر دیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہماری آزادی میں مخل نہ کرو اور ہمیں آزاد زندگی گزارنے دو. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ممکن ہے یہی بات کہیں, ان کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ تو ہم ان سے صرف اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ کیا دنیا میں آپ کبھی آزادی کو قربان نہیں کرتے؟ آپ دنیا میں کیا واقعاً ہمیشہ آزاد رہتے ہیں کہ آپ دین کی آزادی کو, دین کے نام پر آزادی کو اپنے قربان نہیں کرنا چاہتے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں بھائی میں تو دنیا میں ہمیشہ آزاد رہتا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے, ایک گاڑی اس کو دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ ذرا اپنی آزادی کا علنی مظاہرہ کر کے دکھاؤ. تم تو ہمیشہ آزاد رہتے ہو تو اپنی آزادی کا مظاہرہ کرو, سگنل پہ پہنچو, ریڈ سگنل کو توڑو, بھاگ دو, ٹریفک الٹی سمت میں چل رہی ہو تم اس طرف سے چلنا شروع کر کے دکھاؤ. تو دنیا میں کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا, چاہے وہ زبان سے کہتا رہو میں بہت آزاد ہوں, لیکن اس جگہ پر پہنچے گا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے اتنی قید ہمیں قبول ہے. تو سوال یہ قید کیوں قبول کی؟ مصلحت کی خاطر قبول کی نا, کہ بھئی اگر یہ قید قبول نہ کریں تو ہماری جان جائے گی. تو اسی قید کو, اس قید کو بھی دیکھو جو اللہ نے لگائی ہے, کہ اگر اس قید کو تم نے قبول نہیں کیا تو یہاں تو صرف 50 سال کی جان جائے گی, وہاں لاکھوں سال کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو قید تو ماننی پڑتی ہے, زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر قید ماننی پڑتی ہے. اور کچھ نہیں تو آپ زندگی میں جگہ جگہ اسی بات کو دیکھیں گے. آپ کھڑے ہوں کسی لائن کے اندر, ہمارے ملک میں تو پھر لائنیں ذرا کم لگتی ہیں, لوگ بھیڑ چال کر کے ویسے ہی کچھ نہ کچھ چھین جھپٹ کر لیتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جگہ جگہ لائن لگتی ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں کام ہے اس کے لیے بھی لائن لگی ہوئی ہے, بس میں بیٹھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے, ہر کام کے لیے لائن لگ جاتی ہے. تو آپ لائن میں کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے, میں تو اپنی طبیعت کے اندر آزاد ہوں, میں کسی قید و شرط کو قبول نہیں کرتا, سامنے والوں کو دھکا دوں گا, پہلے میں پہنچ جاؤں گا. کر کے دکھائیے. خود بخود آپ کو اپنی آزادی کو محدود کرنا پڑے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں آزاد ہوں, میری جو مرضی آئے گی میں کروں گا. اگر آپ نے یہ کام کیا, خود بخود آپ کو خدا ایسا آزاد کروائے گا کہ پھر آپ کسی فیصلے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو کوئی یہ بات نہیں مانتا. اور یہ تو آپ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں نا, ذرا دوسرے کے لیے بھی یہی سوچئے. اگر دوسروں نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہم آزاد ہیں, جو مرضی آئے کریں, تو یہاں آپ کھڑے ہیں کچھ لینے کے لیے, ہاتھ میں آپ کے کچھ رقم ہے اور آپ نے ارادہ کیا کہ دکاندار کو دیں اور کچھ لیں, تو ایک آزاد پسند آدمی آ گیا اور اس نے پیسوں پہ جھپٹا مارا اور لے اڑا, اور اس نے کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں, تو میں آزاد ہوں, جو چاہوں کروں. کیا آزادی قبول کریں گے آپ؟ تو میں آپ کو ایک قانون عقائد کی بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے ادھر ہی دے دوں, وہ یہ کہ مطلق آزادی ناممکن ہے دنیا کے اندر, چاہے کوئی دین کو مانے چاہے کوئی دین کو نہ مانے. اچھا, ہمارے ملک کے اندر بھی آزادی کے طلبگار بہت ہیں, ڈیموکریسی کے نام پر آزادی چاہیے, حقوق نسواں کے نام پر آزادی چاہیے, فلاں نام پر آزادی, فلاں نام پر آزادی. آزادی کے ہم مخالف نہیں ہیں. ہم سے بڑا کون آزادی کا ماننے والا ہوگا کہ ہم حضرت حر کی تعظیم اسی بات پہ کرتے ہیں کہ آزاد انسان تھے. امام عالی مقام کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں آزاد ہوں اور میں کبھی یزید کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے, لیکن آزادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون سی آزادی اچھی آزادی ہے, کون سی آزادی بری آزادی ہے. بس مطلق آزادی, کوئی کہے میں ہر چیز میں آزاد ہو جاؤں, اسے دنیا کا کوئی شخص نہیں مانے گا. میں تفصیل میں اور نہیں جانا چاہوں گا. پوری دنیا میں لباس کیوں ہے؟ کیا مطلق آزادی قبول ہے دنیا کے کسی خطے کے اندر؟ کوئی قبول نہیں کرتا. بس مطلق آزادی کا نعرہ لگانا در حقیقت دھوکہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آزاد ہیں تو ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, یہ در حقیقت دھوکہ دینے کے برابر ہے. آزادی کا یہ تصور انسانیت نے کبھی بھی تاریخ کے کسی مرحلے میں قبول نہیں کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہاں ایک اور سوال بھی ہے. میں نے عرض کیا دو اعتراض ممکن ہے کوئی کرے, آپ اس سے کہیں دین پر غور کرو. ایک تو وہ آئے جو کہے کہ میں آزادی طلب ہوں, میں آزادی پسند ہوں, میں دین پر غور کر کے قید میں نہیں پھنسنا چاہتا. ایک ممکن ہے کوئی اور اعتراض کر ڈالے, اور وہ یہ کہے کہ
اگر میں دین پہ غور کروں اور آپ کی بات مان لوں تو کیا بنوں گا؟ مسلمان۔ اگر میں دین پہ غور کروں اور کسی اور کی بات مان لوں تو کیا بنوں گا؟ عیسائی۔ کسی اور کی بات مانوں یہودی، کسی اور کی مان لوں بدھ مت کا ماننے والا، کسی اور کی مانوں ہندو مذہب کا ماننے والا۔ اتنے راستے ہیں، اس طے کرنے میں کون میری مدد دے گا؟ جبکہ ہر مدد دینے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا دین صحیح دین ہے۔ تو یہ جو اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں یہ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ میں نے حل یہ نکالا ہے کہ میں غور ہی نہ کروں، ختم ہو گیا معاملہ۔ بس ممکن ہے آپ کہیں کہ بھائی دین پہ غور کرو، اور سامنے والا کہے کہ بھائی اگر غور کروں گا تو ایک اتنی بڑی مشکل میرے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ 85 ادیان ہیں، سینکڑوں مذاہب ہیں، اور ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ میں جس کسی سے پوچھوں وہ کہے گا میں صحیح ہوں، تم میرے دین میں آ جاؤ۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، جیسے ہی وہ کہے گا کہ میرے دین میں آؤ، ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ اب میرے دین کی پیسے سے خدمت بھی کرو۔ یہ ایک اور مشکل لگ گئی کہ یہ جیسے ہی دین کو بلائے گا کسی نہ کسی بہانے میری جیب پہ بھی حملہ کرے گا، تو میں کسی دین کو مانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دین کو ماننے میں یہ مشکل آ رہی ہے۔ وہ یہ کہ اتنے سارے دین ہیں، ہر دین کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، لہذا میں نے حل یہ نکالا کہ میں مانوں نہ۔ کیا یہ بات قبول ہوگی؟ ممکن ہے کوئی کہہ ڈالے، اور ممکن ہے ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ہی کوئی کہے۔ یہ میں مختلف دلائل دے رہا ہوں جو لوگوں نے دین کے انکار میں ڈالے ہیں۔ آج اگر آپ مغربی فلسفے سے آشنائی رکھیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں مطالعہ فرمائیں، تو مغربی فلسفے کی تمام بنیادیں اس بات پر ہیں کہ کسی طرح دین کو انسانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے۔ کچھ کرو کہ لوگ دین قبول نہ کریں، اور اگر دین قبول کریں تو اس دین کا زندگی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، ایسا دین بنے کہ جس کا زندگی پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ تو ممکن ہے کوئی اس بات کو بہانہ بنائے اور کہے کہ اگر میں دین کے اوپر غور کرتا ہوں تو ان 85 دین میں سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سا دین لوں۔ جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میرا دین صحیح ہے، چونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا لہذا میں کسی بھی دین کو نہیں مانتا۔ اس کے جواب میں ہم کیا عرض کریں گے؟ آپ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس کے جواب میں ایک مثال لے لیجئے۔ آپ میں سے اکثر ابھی اسی مشکل کا شکار ہو کر آئے ہوں گے۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک چوراہا ہے، اور اس چوراہے میں یہ نام کا چوراہا ہے، شاید 6 راہے سے زیادہ ہے۔ یہ 4 راستے نہیں ہیں، یہاں 6-7 راستے تو ہیں ہی کم سے کم، لیکن کہتے بہرحال اس کو چوراہا ہی ہیں۔ چوراہا میں 4 راستے ہونے چاہیے نا، لیکن یہ بہرحال 6 راہا 7 راہا ہے۔ تو اب کوئی پہنچا اس چوراہے پر، نام نہاد چوراہے پر ہے در حقیقت 7 راہا۔ اب پہنچا اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، کہاں مڑے، کیوں طے نہیں کر پا رہا، اس سمجھاؤں اس سمجھاؤں، اس سگنل پہ مڑ جاؤں یا اس سگنل پہ رک جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا منزل کی طرف پہنچنے کے لیے کون سا راستہ مناسب راستہ ہے۔ اب صاحب کرے گا کیا وہ یہ کرے گا کہ وہ گاڑی سے اترے گا، ٹینٹ کھولے گا، یہیں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائے گا کہ چونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے راستے سے جانا چاہیے تو اسی چوراہے میں ٹینٹ لگا لیا جائے؟ کیا وہ یہ کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس چوراہے پر بہت سارے ٹینٹ نظر آنے چاہیے تھے، جبکہ ہمیں یہاں پر کوئی ٹینٹ نظر نہیں آ رہا۔ کراچی کے کسی چوراہے پر سوائے بھکاریوں کے کوئی ہمیشہ کھڑا نہیں رہتا، سب اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، چاہے ان کو اس وقت راستہ پتہ نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں بہرحال کسی سمت میں تو جانا ہے نا، کھڑا نہیں ہونا ہے یہاں پر۔ کیوں؟ کھڑے رہیں گے تو پھر تو یقیناً نہیں پہنچیں گے، چلیں گے تو پہنچیں گے نا۔ دین میں بھی ہم یہی کہیں گے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے۔ کیا آپ چوراہے پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹینٹ ڈال کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں قیام و طعام کرتے ہیں؟ آپ ایسا تو نہیں کرتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہاں گاڑی پارک کر لو، کسی جاننے والے سے پوچھے لیتے ہیں۔
ہاں تھوڑی دیر قیام کی اجازت ہے، تھوڑی دیر گاڑی پارک کیجئے، اتر جائیے، کسی سے پوچھئے کس سمت جانا ہے، آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں اگر شک ہی شک رہے تب بھی آپ کہتے ہیں چلو اس چوراہے سے تو آگے بڑھو، اگلے چوراہے پہ شاید کوئی راستہ نظر آ جائے۔ کبھی بھی آپ رکنا پسند نہیں کرتے، ہمیشہ حرکت کیا کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیوں رکیں گے پھر آپ؟ حرکت کیجئے، جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے، کسی نہ کسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ انسان کبھی نہیں کرتا کہ رک جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے چونکہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا میں گھر واپس چلا جاتا ہوں، تو چلیں شاید اس مثال میں آپ گھر واپس چلے جائیں، میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دیے دیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا ذکر نہ کروں، کسی اور کا ذکر کروں بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو عارض قلب لاحق ہو گیا، دل کا مریض ہو گیا، اور یقیناً ہمارے شہر میں فضا، مسائل، انسانوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ یہاں رہنے والے کو عارض قلب ہو جانا چاہیے، یعنی کیوں نہ ہو، تعجب اس شخص پر ہے کہ جو صحت مند رہ جائے۔ تو اگر کسی کو عارض قلب لاحق ہو گیا تو اب اس کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی ڈاکٹر کتنے ہیں، تو پتہ چلا کہ کراچی میں تھوک کے حساب سے ڈاکٹرز ہیں، اور ہر چوتھے پانچویں ڈاکٹر کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے فن کا اسپیشلسٹ ہے، اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ڈھونڈے تو کئی 10 ہارٹ اسپیشلسٹ اس کو پاکستان کے شہر کراچی کے اندر مل جائیں گے۔ اب اس کو یہ طے کرنا ہے کہ ان میں سے کس کے پاس جائے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے پاس جائے۔ تو اب کیا کرے گا؟ کہے گا کوئی بات نہیں، مر جاتے ہیں۔ کہے گا کوئی بات نہیں، چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، تو کوئی بات نہیں، دل کا معاملہ ہے نا، ڈوب جانے دو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا، کچھ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ کسی حکیم اور پیر کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے ان سے علاج نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، پیر صاحب تو علاج کر ہی دیں گے، وہ تو یقیناً علاج کر دیں گے، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو کسی نہ کسی کے پاس ضرور جاتا ہے، کبھی گھر میں نہیں بیٹھتا اس بات کا انتظار کرے کہ ٹھیک ہے موت تو آنی آ ہی جائے گی، نہیں، وہ کہتا ہے مجھے جدوجہد کرنی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے علاج کروانا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے معاملے میں آپ اس عقلائیت کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اس عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے ہر معاملے میں جہاں کہیں آپ کے پاس انتخاب وسیع ہو جائے، جہاں کہیں آپ کے پاس موارد بہت زیادہ ہو جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی یقیناً آپ ایسا ہی کریں گے۔ وہ یہ کہ آپ جستجو کریں گے، آپ راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ایسا راستہ جس پر آپ قدر مطمئن ہو جائیں اس راستے کو اختیار کر کے اسی پہ زندگی گزار دیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب صاحب ایک منزل آپ اور آگے بڑھ جائیے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ دین پر غور کرنا ہے، تو کسی نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے ہے، ہم دین پر غور نہیں کریں گے۔ ہم نے اسے جواب دیا کہ مطلق آزادی اچھی چیز نہیں ہے، دنیا میں کوئی قبول نہیں کرتا۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر دین پہ غور کرنے لگے تو یہاں پہ 10 ادیان موجود ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں اور میں اتنا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ تو ہم نے کہا یہ بھی عقل کے معیار پر صحیح فیصلہ نہیں ہے، عقل ایسا فیصلہ نہیں کرتی، عقل اپنے آپ کو بروئے کار لاتی ہے، کسی نہ کسی راستے پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب سوال اگلا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ دین کو کیسے پہچانیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اتنے مطمئن ہو جائیں جیسے اپنے جسم کی حفاظت کے معاملے میں مطمئن ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال پھر ڈاکٹری کے ہی پیشے سے، آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہوا، 2 ٹیبلٹس میں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ان میں سے ایک زہر ہے اور ایک بیماری کا علاج ہے، اور مشکل یہ ہے کہ میں تشخیص نہیں دے پا رہا کہ کون سا زہر ہے کون سا بیماری کا علاج ہے،
تو آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ دو میں سے کسی ایک کو پہلے استعمال کر لیجئے اور اگلی کو بعد میں کر لیجئے گا. کیا آپ کبھی کریں گے؟ یعنی اس موقع پہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں 50% چانس ایسا خطرناک ہے کہ اس کی خاطر دونوں ٹیبلٹس چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. مثلا اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ مجھے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو چل رہا ہے وہی کافی ہے, چلنے دو, ایسے ہی چلنے دو, کیا کوئی قبول کرنا چاہیے کسی کو؟ اچھا دنیا قبول کر رہی ہے. میں نے عرض کیا جس دین پر پیدا ہوتے ہیں 95% امکان اسی بات کا ہے کہ اسی دین پر رہیں گے. ہم نہیں کہہ رہے یہ برا راستہ ہے کہ آپ اپنے دین کو ہر روز تبدیل کرتے رہیے, یہ بھی کوئی اچھائی نہیں ہے. ہم تو بس اتنا چاہ رہے ہیں کہ جس دین کے ماننے والے ہیں اس پر اطمینان تو کیجئے کہ یہ دین صحیح ہے یا غلط ہے, اور اطمینان کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں. ایک اور اسی معاملے کے اندر 2 ٹیبلٹس آپ کو دیں, آپ نے کہا بھائی اطمینان کرنا ہے کون سا زہر ہے اور کون سی دوائی ہے, تو ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں. جس کے نام پر ٹاس نکل آیا اسے کھا لیں گے. ایسے اطمینان ہوتا ہے کیا؟ کوئی بھی ایسے اطمینان نہیں کرتا. یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہم ٹاس نہیں کریں گے. ہم کہیں گے نہیں وہ اللہ نے عقل دی ہے, یا اگر اللہ کو نہیں بھی مانتا تو کہے گا میرے پاس عقل ہے, میں اپنی عقل استعمال کروں گا. میں غیر معقول طریقے سے اطمینان حاصل نہیں کروں گا. دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. غیر معقول طریقے سے اطمینان حاصل نہ کیجئے, معقول طریقے سے اطمینان حاصل کیجئے. غیر معقول طریقے سے اطمینان حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا. آپ نے کہا میرے جد امجد مسلمان تھے بحمداللہ, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اگر خدا نہ کرے وہ غلط تھے تو کیا آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے جد امجد کو فالو کر لیا؟ تو میں عرض کروں گا کہ دین کے اوپر غور فرمائیے, اتنا اطمینان حاصل کر لیجئے کہ کل آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جو فائدہ ملے گا اس کو تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ آپ ابھی اس تک پہنچنے میں بہت دیر ہے, ابھی ہم نے قیامت کو ثابت نہیں کیا تو میں آخرت کی بات کیوں کروں ابھی. آپ کو جو فائدہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ کم سے کم جو کام کر رہے ہوں گے اس میں مطمئن ہوں گے کہ میں ایک ایسے کام کو انجام دے رہا ہوں جس پر میری عقل کو اطمینان ہے, میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بعض اوقات عرفاء کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہوتی ہے. بعض عرفاء کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہوتی ہے. عرفاء میں جو نام لے رہا ہوں بہت عمومیت کے ساتھ لے رہا ہوں, صحیح اور غلط کی تشخیص چھوڑ کر. آپ عارف کی جگہ عابد کا نام لے لیجئے کہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بعض اوقات بڑی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں. ایک دن کیا ہوا کہ 300 رکعت نماز پڑھ لی, 500 رکعت نماز پڑھ لی, اور جب 500ویں رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک ذہن میں خیال ڈالتا ہے اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے وہ صحیح نکلا تو کیا ہوگا. اور وہ جو صرف عبادت کرنے والا ہوتا ہے, جیسے اس کے دماغ میں آتی کہ ہاں اگر وہ صحیح نکلا تو میرا کیا ہوگا, 500 رکعت نماز پڑھی ہے میں نے ابھی, ایک دم سے ایسا شبہ اس کے دل میں آتا ہے کہ اگلے دن سے 2 رکعت پڑھنے کا حوصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ ایک خاص موقع پر شیطان میرے دل میں آ کر یہ وسوسہ ڈالے اور اس موقع پر میں سوچوں کہ میں نے زندگی بھر تلف کر دی, میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو سختیوں میں رکھا, اگر یہ جو کفار کہہ رہے ہیں یہ صحیح نکلا. اب دیکھیے میں چونکہ ابھی آپ کے سامنے دلائل کا جائزہ لوں گا, لہذا میں آپ سے بھی ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ مسلمان ہونے کی خاطر کوئی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اپنی زندگی میں سوچئے, مسلمان ہونے کی خاطر کوئی قربانی دی آپ نے یا نہیں دی؟ تو میں جانتا ہوں یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کی خاطر اپنے اعزہ کو قربان کیا ہے, اپنے عزیزوں کو قربان کیا ہے. ان کے اعزہ قربان ہوئے اسلام کی خاطر, اور اسلام سے بھی بڑھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی خاطر, اس دین کے ماننے کی خاطر. یہ آپ نے قربانی دی. آپ زندگی میں جا بجا قربانیاں دیں گے. آپ 5 رکعت اگر نماز کے ہی پڑھنے والے ہوں تو صبح کو سب سو رہے ہوں گے, آپ اٹھ کے نماز پڑھیں گے. راتوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہوتی ہے,
1:30 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھیا تم لوگوں نے صبح نہیں اٹھنا, مجھے تو اٹھنا ہے, میں تو جاؤں. تو سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بیوقوف آدمی ہے, نیند حرام کرتا ہے, ہمیں دیکھو ہم مزے سے سوتے ہیں. تو آپ قربانی دے رہے ہیں نا. اگر آپ کے دل نے کبھی آپ سے سوال کر لیا کہ آپ نے اتنی قربانی دی, اگر یہ غلط نکل آیا پھر کیا ہوگا, تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. کیسے آپ اپنے دل کو مطمئن کریں کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. اچھا, بہت سارے لوگوں سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دلیل سے مانتے ہیں, اور خود اپنے ذہن میں اسی دلیل پر شک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے, دلیل بتاؤ. وہ دلیل بتاتے ہیں, ہم ایک ٹیڑھا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. ایسی دلیل نہیں چاہیے, مضبوط دلیل چاہیے کہ آپ کا دل اگر کبھی آپ کے سامنے وسوسہ کرنے لگے, شیطان آ کے وسوسہ کرے, تو آپ کی عقل فوراً آئے اور کہے اے شیطان راستے میں دخالت نہ دے, میں اپنی عقل سے مطمئن ہوں کہ خدا ہے, میری عقل نے مجھے قانع کیا ہے کہ خدا ہے. اور یہ بھی ایک مرحلہ ہے, عقل سے قانع ہونا یہ ایک مرحلہ ہے. اس سے بڑھ کر بھی مرحلہ ہے. وہ کیا کہ جب آپ عقل سے قانع ہو جائیں پھر آپ, ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں قلب کی, جب آپ عقل سے قانع ہو جائیں گے, اس کی راہ میں قدم بڑھائیں گے, تو وہ آپ کو ایک ایسے موقع پہ لے جائے گا کہ آپ اپنے قلب سے قانع ہو جائیں گے. آپ کا قلب گواہی دے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. اور اس مرحلے پر پہنچ کر انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے. دنیا کے اندر مجبوری کے عالم میں جان بہت سارے لوگ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مجبوریوں کے عالم میں جان دے دیتے, لیکن کچھ ہی وہ ہوتے ہیں جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے نظریے کی خاطر, اپنی فکر کی خاطر, اپنی فکر کی سربلندی اور عزت کی خاطر جان دے رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم شہداء تعبیر کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقی معنوں میں شہید ہیں. کچھ لوگ شہداء کے ثواب میں شریک ہوتے ہیں, جیسے کہا کہ اگر کوئی طلب علم میں مرے تو شہید ہے. کیا مطلب یہ شہید ہے؟ یعنی شہید کے ثواب میں شریک ہوگا. لیکن ایک وہ شہید ہوتا ہے جو واقعی شہید ہوتا ہے. وہ کون سا شہید ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے فکر کی خاطر, اپنے نظریے کی خاطر, ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے. کہتا ہے میں اپنی فکر پر اتنا مضبوط ہوں کہ جان بھی دے دوں گا, لیکن اپنی فکر سے دستبردار نہیں ہوں گا. ایسے انسان اگر ایک کسی معاشرے میں ہو, اس معاشرے کے لیے عزت ہے, اسلام کو فخر ہے کہ اس کے پاس حسین جیسے اور ان کے اصحاب جیسے اتنے لوگ موجود ہیں. یہ غیر مسلمانوں نے درک کیا ہے کہ جتنی قدرت اسلام کے اندر ہے امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے, یہ کسی اور دین کے اندر نہیں ہے. اور یہ صرف دین اسلام کے اندر تھا امام علی مقام کی شہادت کے ثمر میں, کہ ہر دین منحرف ہوتا رہا. ہر دین کے اندر مصنوعی رہبر آ گئے, جنہوں نے مصنوعی رہبر بننے کے بعد دین کو جہاں چاہا لے گئے. پھر اصلی دین کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا, صرف دین اسلام تھا کہ جس کے اندر مصنوعی رہبر تو آئے لیکن دین کو کہیں اور لے جا نہ سکے. اصلی رہبروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اصلی دین کو بچا لیا, انہوں نے یہاں سے کہیں نہیں جانے دیا. یہ شہداء کا کام ہے. اور یہ اسی وقت ہے کہ جب یہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں کہ جس کام کو انجام دے رہے ہیں صحیح انجام دے رہے ہیں. کربلا کے واقعے کے اندر صرف معصومین نہیں تھے کہ جو مطمئن تھے. معرکہ اس واقعے کا یہ ہے. معصومین کی تعداد کتنی ہے کربلا کے واقعے کے اندر؟ تو محض 3 معصومین وہاں پر موجود ہیں. 3 معصومین بس وہاں موجود ہیں, باقی غیر معصومین ہیں. اور اگر باقیوں کو دیکھیے تو کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا خاندان اہل بیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اپنے یقین میں اس درجے پر ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہیں. اور یہ اسی یقین کے عالم میں جب اپنے امام کو دیکھتے ہیں تو پھر ہر زحمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا کہ میں بعض اوقات عراق کے اندر شکنجہ اور اذیت و آزار ہونے والے مومنین سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے اتنی ہمت دی کہ اتنے زیادہ شکنجے برداشت کر لیے؟ ہر روز بجلی کے شوق لگائے جا رہے ہیں, ہر روز ہنٹر مارے جا رہے ہیں, ہر روز خون بہایا جا رہا ہے, پھر بھی اپنے دین اور عقیدے پر باقی ہیں.
تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حسین سے درس لیتے تھے، ہم حسین سے درس لیتے تھے کہ جو امام عالی مقام نے برداشت کیا، ہمیں معلوم ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس کے پائے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ حسینیت کا درس ہے، اور حسینیت کے اس درس میں سب سے زیادہ زحمت اٹھانے والا کون ہے؟ عجیب معرکہ اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام نے تمام مصائب کو تحمل فرمایا، ان تمام مصائب کو جھیلتے رہے، تمام اصحاب شہید ہوئے، لیکن امام مظلوم اس قافلے کی ہمراہی کے لیے زندہ رہے۔ امام مظلوم اس قافلے کی ہمراہی کے لیے زندہ رہے، اور مشیت الہی نے یہ چاہا کہ اس معرکے کے اندر نہ آئیں، کہ روز عاشور بار بار غشی میں آتے تھے۔ میں بس اتنا پڑھوں گا کہ پروردگار عالم روز عاشور بار بار غشی میں آئے، اور پھر ایسے بیدار ہوئے کہ کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک پھر کبھی غشی نہ آئی۔ صرف مشیت الہی تھی کہ یہ فرزند حسین باقی رہے، تمام مصائب کو جھیلے اور کربلا کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ ایک وہ موقع آیا کہ امام علی مقام عصر عاشور خیمے سید سجاد کے اندر تشریف لائے، امام علی مقام کے خیمے میں تشریف لائے۔ اب جس عالم میں تشریف لائے وہی تشریح کے لیے کافی تھا کہ خون علی اصغر چہرے مبارک کے اوپر ملا ہوا تھا، جسم پر جا بجا کہیں علی اکبر کا خون تھا، کہیں قاسم کا خون تھا، کہیں عباس علمدار کا خون۔ امام علی مقام نے سید سجاد کو جگایا، سید سجاد نے پوچھا بابا ہم اس جنگ میں کہاں پر ہیں؟ فرمایا بس میں اور تم باقی ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ہے بابا بس ایک شمشیر مجھے دے دیجئے، آپ امام وقت ہیں، میں آپ کا دفاع کروں گا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے سید سجاد ہم نے جہاد کربلا میں کیا، تمہارا جہاد یہاں سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک زمین کے ہر نقطے پر ہوگا۔ اے سید سجاد ہمارا جہاد شمشیر سے تھا، تمہارا جہاد غل و زنجیر سے ہوگا، گلے میں بنے ہوئے توق سے ہوگا۔ اے فرزند ہم نے کربلا میں جہاد کیا، کربلا میں خوب آیا، اور تمہیں اس پوری زمین پر جگہ جگہ اپنی بیڑیوں سے رسنے والے خون کو بہانا ہوگا۔ سید سجاد نے تحمل فرمایا، والد گرامی کو الوداع کیا، بس یہ ایک بیدار ہونا تھا، پھر وہ دوسرا بیدار ہونا ہوا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تلہ زینبیہ سے خیمے میں تشریف لائی، سید سجاد کو بیدار کیا، کہا فرزند جاگ جائیے، آپ کے والد گرامی درگاہ اعلیٰ میں ہیں۔ امام علی مقام ایک عصا کو تھامے ہوئے خیمے تک آئے، سر کو بلند کیا، نوکے دینے پر کچھ دیکھا اور بس یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔